پہ میں چاہوں گا شہباز کھوسا صاحب سے ذرا اس کے اوپر وہ لے لیا جائے کہ یہ کھوسا صاحب جو یہ جے یو آئی کو یہ خوش فہمی ہو گئی تھی اور یہ درمیان میں ہمیں خبر دی گئی کہ جناب وہ آئینی عدالت سے دستبردار ہو کے آئینی بینچ کی طرف آ گئے ہیں، اور جو کہ پی ٹی آئی بھی کہتی رہی ہے کہ ان کو ایکیڈیمکلی کم از کم تھیوریٹیکلی قبول ہوگی، چاہے وہ ووٹ اس کے لیے آف کورس شاید وہ نہیں دیں گے، سلمان راجہ صاحب کا یہ کہنا تھا، مگر اب تو یہ لگتا ہے کہ وہ نئی بوتل میں پرانا مشروب بھی ڈال دیا ہوا ہے، آئینی ڈویژن ہوگی اور جو اصل مقصد تھا کنٹرول کرنے کا تقرری کا جو طریقہ کار بھی بتایا جا رہا ہے مور اور لیس وہی ہے۔ کیا کہیں گے کہ کیا اس کے متعلق اور اس کی آئینی حیثیت اور اس کو کیا اس کا پھر بنے گا؟ صاحب فار ہیونگ می آن یور شو۔ سب سے پہلے تو میں ذرا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا۔ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے، بلکہ پاکستان کا اٹ سیلف بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سارے وکلا جو ہیں اس میں شامل تھے، کسی جنرل کی وار یا جد و جہد سے پاکستان نہیں بنا تھا۔ یہ جنرل صاحبان تو اس وقت گوروں کی وار لڑ رہے تھے۔ پاکستان جو ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال صاحب، لیاقت علی خان صاحب، آئی چندی گڑھ صاحب، اے آر کارنیلیس صاحب، اس وقت کے بڑے بڑے نام وکلا تھے سارے، جنہوں نے یہ جد و جہد کی تھی اور یہ اس کو آگے لے کر آئے تھے۔ اور یہ بڑی دیر تک ہمارا کانسٹیٹیوشن نہیں ہمیں مل سکا۔ 1956 میں ایک ٹوٹا پھوٹا کانسٹیٹیوشن آیا، اور وہ بھی آپ نے دیکھا ایک کس طریقے سے اس کا کیا حشر ہوا، بیکاز وہ کنسنسس اورینٹڈ نہیں تھا۔ پھر ہمیں 1963 میں ایک ڈکٹیٹر نے ایک کانسٹیٹیوشن دینے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے ہمارا ملک ہی دو لخت ہو گیا۔ ہم نے وہاں پر ایسٹ پاکستان میں تو میجورٹی کی نہیں مانی، میجورٹی کو اڑا دیا کہ ہم نے کہا کہ بائی ایریا جو ہے وہ ہم کنسیڈر کریں گے میجورٹی، اور جب ہم سے وہی حقوق بلوچستان کے مانگے گئے اسی ٹائم پر، تو ہم نے بلوچستان کو بائی ایریا وہ حقوق نہیں دیے، 1 یونٹ کا کانسیپٹ کر دیا۔ وہ کنسنسس نہیں تھا، 53 بھی گیا، 63 بھی گیا، اور 73 میں آ کر ایک کانسٹیٹیوشن ایسا بنا جس میں کنسنسس تھا۔ وہ بھی اس وقت کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی لا کا بیک گراؤنڈ رکھتے تھے، بڑے بڑے وکلا تھے، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ فال آف ڈھاکہ ہو چکا ہوا تھا، آسما جلانی کیس کا ججمنٹ آ چکا ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اور بھٹو صاحب بھی اس کانسٹیٹیوشن کو بائی 2/3 پاس کر سکتے تھے، اس کو بڑے آرام سے اپنی میجورٹی سے پاس کر سکتے تھے، مگر بھٹو صاحب نے یہ نہیں کیا۔ بھٹو صاحب نے یونینیمسلی وہ کانسٹیٹیوشن اس وقت بنایا، اور ملک کے تمام جو اس وقت کے پولیٹیکل پارٹیز تھیں، جو لیڈران تھے، وہ سب اس پر انہوں نے اتفاق کیا، اور یہ کانسٹیٹیوشن عمل میں آیا۔ اور ایون یہاں تک کہ وہ بلوچ لیڈرز اور وہ پشتون لیڈرز جو پاکستان کی اسٹیٹ کو نہیں ان سے ناراض ہیں، وہ بھی 1973 کے متفقہ آئین پر متفق ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں یہ فریڈمز اور یہ پروٹیکشنز دے دیں جو اس آئین میں ہیں تو ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تو ایسے آئین کو، اور پھر میں اس کے بعد رضا ربانی صاحب کو کریڈٹ دوں گا کہ رضا ربانی صاحب نے بھی سال لگایا اور کئی سینکڑوں میٹنگز کی، اور جا کر 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کہ بڑے آرام سے وہ 2/3 سے کر سکتے تھے، 2/3 سے نہیں کی، بلکہ یونینیمسلی پورے ہاؤس نے 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کی، اور اس کی وجہ سے آج تک اس پہ آبجیکشن نہیں آتے۔ یہ جو کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے، یہ میں ابھی بڑی انٹرسٹنگلی آپ کے شو میں بھی میرا خیال ہے پچھلے 15 منٹ سے آپ ڈفرینٹ مسودے ہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ ثاقب بشیر صاحب کورٹ کو کور کرتے ہیں، ان کے پاس بھی آئین کا کوئی ایسا مسودہ موجود نہیں ہے جو فائنل ڈرافٹ ہو۔ تو یہ کس قسم کی آئینی ترمیم ہے جس میں سینیٹر جو کہ اس جماعت کے جو اس مسودے کو ووٹ دینے کی جس سے نیگوسیشن کی جا رہی ہے، اس کی لیڈ سینیٹر آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سینیٹرز کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے بیوی بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ نے بے شمار لائن آف لیجسلیٹرز کو دیکھا جن کا آپ نے ذکر بھی کیا، جن کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان سے فورس کیا جا رہا ہے۔ 70 کروڑ سے 1 ارب روپے تک کا تو ریٹ لگا دیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کی لالچ۔ میں بالکل اس میں دوبارہ ایڈ کر دوں آپ کی پوائنٹ کو ری ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ جے یو آئی کے سینیٹر ہیں، بڑے سافٹ سپوکن آدمی ہیں، اور وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ممبران کے ساتھ بھی یہی اٹھایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، میں اس سے یہ اخذ کر رہا ہوں کہ یہ جو خواجہ آصف نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ اگر وہ مقاصد پورے نہیں ہوتے
ترمیم کے جس سے وہ جو چاہ رہے ہیں، تو پھر یہ گناہ بے لذت کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی وہ JUI والا جو مسودہ کا جو ہے وہ ایک لالی پاپ ہے. اصل مسودے کے اندر یہ جو آئینی ڈویژن اور یہ باقی معاملات جو ہیں وہ ہی شاید اصلی مسودہ ہوگا. اور انہوں نے بتا دیا جس طرح لوگ اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کو پرواہ نہیں ہے کس طریقے سے کروانا ہے. دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ لالی پاپ ہی دیا جا رہا ہے حکومت کی پارٹیز جو نیگوشیٹ کر رہی ہیں باقی پارٹیز سے. یہ بالکل لالی پاپ دیا جا رہا ہے اس لیے کہ اس ساری ایکسرسائز کو 25 تاریخ سے پہلے مکمل کرنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ایک جج صاحب جو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، جنہوں نے یہ پورا ٹائم آنکھیں بند کر کے لالیسنس کو اور فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز کو، گراس ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو یا الیکٹورل فراڈ کو اور ہر قسم کی غیر آئینی اقدام کو جو تحفظ دیا، وہ صاحب ریٹائر ہونے سے پہلے کسی طریقے سے ان اختیارات جو ہیں یا ان کو دے دیے جائیں یا ان کے کسی اور کو دے دیے جائیں. اس کے لیے چاہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹس کو مزید جو ہے یہ سیٹیں دے کر، یہ ریزرو سیٹیں دے کر اپنے نمبر پورے کرے، یا آپ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو پکڑ کر اور ان کو یرغمال بنا کر یا پیسے کی لالچ دے کر ان سے یہ انڈورس کروائیں. ایسی کسی ترمیم کو کسی صورت کوئی باشعور انسان ایکسپٹ نہیں کر سکتا. وکلا برادری تو بہت دور کی بات ہے. اب آ جائے وکلا برادری پر. پاکستان کا آئین 1973 کا ایک بڑا متفقہ آئین ہے اور بڑا بیلنسڈ آئین ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 1973 میں اسٹیبلشمنٹ نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی. جی کھوسا صاحب، کوئکلی یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تقرری کے اندر جو ہے ہم پارلیمان کی سپرویژن کر رہے ہیں اور یہ 18ویں ترمیم میں موجود تھا، یہ ایک آرگومنٹ، اور دوسرا کہ کیا یہ جو کرنے جا رہے ہیں جو تجاویز ہیں یہ بیسک سٹرکچر کو آئین کے ڈسٹرب کرتی ہیں نہیں کرتی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پہلی بات پہ میں دوبارہ آؤں گا کہ کیا اس طرح کے حالات میں آپ اس قسم کی یا کسی بھی لا میکنگ کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی کانشنس رکھنے والا انسان، وکلا کمیونٹی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ایسی کسی ترمیم کو جو کہ خریدے ہوئے ووٹ سے یا دھونس دھمکی دینے سے دی گئی ہو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو نیگوسیشن کے بعد اس میں سے یہ چیزیں ڈیلیٹ ہوئی تھی، جس میں یہ بڑا کلیئر تھا کہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، اسد علی کیس کی روشنی میں اور الجہاد ٹرسٹ کی روشنی میں سینیورٹی کے پرنسپل پہ یہ بات آئی. اب اس میں وقتاً فوقتاً ہر چیف جسٹس جو ہے وہ اپنی اس کی انکلینیشن ہوتی ہے، مگر وہ انڈیپینڈنٹ ضرور رہا ہے اور اس کی پرفارمنس میں خامیاں ضرور ہوں گی، مگر وہ انڈیپینڈنٹ تھا. تو اب اگر اس کو وہاں سے نکال کر پارلیمان کے نیچے دوبارہ دبا دیا جائے تو دس از اے کلیئر وائلیشن آف ناٹ جسٹ دا گرانڈ نارم آف دا کانسٹیٹیوشن بٹ آلسو آف دا بیسک اسٹرکچر، the preamble, the objective resolution and article 175(3) جو کہ کلیئرلی کہتا ہے کہ ہمارا آئین جو ہے یہ سیپریشن آف پاور اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے پرنسپل پر بیسڈ ہے.